بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول خواب گزیدہ، یہ ناول میری تحریر نامی فیس بک پیج سے لیا گیا ہے۔ قسط نمبر 28، ایپیسوڈ 28۔ آصف صدیقی کا لٹکا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ سب پریشان ہو گئے۔ آصف صدیقی محسن راؤ اور انکل عامر کی طرف جانے کے بجائے اسٹیج پر آیا اور اس نے مائک تھام کر سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، معزز خواتین و حضرات، ہم آپ سے بہت زیادہ شرمندہ ہیں کہ آپ کو یہ اطلاع دینی پڑ رہی ہے، لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ دراصل اعتبار راؤ اس تقریب میں آنے کے لیے گھر سے نکلے تھے، لیکن ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اس ایکسیڈنٹ میں انہیں معمولی چوٹیں آئی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس تقریب میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ وہ ابھی ہاسپٹل میں ہیں اور ابھی ہم سب بھی وہیں جا رہے ہیں، لہٰذا آپ سے انتہائی معذرت کہ یہ منگنی کی تقریب کینسل کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ ان کے صحت یاب ہوتے ہی یہ تقریب دوبارہ سے منعقد کی جائے گی اور آپ سب لوگوں کو انوائٹ کیا جائے گا۔ یہ اعلان ہوتے ہی حال میں سناٹا چھا گیا۔ جہاں تھوڑی دیر پہلے خوشیاں اور کہکھے بکھرے ہوئے تھے، وہاں پر پریشانی اور اضطراب پھیلتا گیا۔ محسن راؤ، انکل عامر، خالہ فرزانہ، خود تانیہ اور نادرہ وہ یہ سن کر ششدر رہ گئیں۔ تانیہ کی بے چینی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ وہ فوری طور پر جاننا چاہتی تھی کہ اعتبار راؤ کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا اور اب وہ اس کی طبیعت کیسی ہے، لیکن آصف صدیقی نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ ہوش میں ہے اور بہتر ہے، بس یہاں پر آ نہیں سکتا۔ تانیہ اس سلسلے میں مزید بھی جاننا چاہتی تھی اور وہ آصف صدیقی کے ساتھ ہی اعتبار راؤ کی عیادت کرنے کے لیے جانا چاہتی تھی، لیکن آصف صدیقی محسن راؤ اور انکل عامر کو لے کر ایک طرف ہوا اور اس نے انہیں سمجھایا کہ اس وقت کسی بھی خاتون کا ساتھ جانا مناسب نہیں۔ یہ سوچ کر انکل عامر نے خالہ فرزانہ کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ تانیہ کو سنبھالیں، اور انکل عامر، محسن راؤ اور آصف صدیقی گاڑی میں بیٹھے اور ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب محسن راؤ نے دیکھا کہ گاڑی ہسپتال کے بجائے آصف صدیقی کے دفتر کے سامنے جا کر رکی ہے تو وہ چونک پڑا۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، یہ کیا، تم تو ہسپتال لے کے جانے والے تھے؟ آصف صدیقی نے کہا، ہاں میں ہسپتال لے کر جانے والا تھا، لیکن ہسپتال میں جانے کا فائدہ نہیں۔ اس کی آواز سن کر محسن راؤ اندر تک لرز گیا۔ کیا مطلب یہ کہ میں نے جو کچھ وہاں کہا ہے وہ درست نہیں ہے۔ اب کی بار انکل عامر بولے، آخر پہیلیاں کیوں بجوا رہے ہو؟ کیا ہوا ہے اعتبار راؤ کو؟ تم نے تو کہا تھا کہ ایکسیڈنٹ۔ اب کی بار آصف صدیقی ان کی بات کاٹ کر بولا، انکل میں معذرت خواہ ہوں، وہاں تقریب میں جو مجھے مناسب لگا وہ میں نے کہا۔ حقیقت یہ ہے کہ اعتبار راؤ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، بلکہ آج اسے اپنے گھر سے نکلتے ہوئے جب وہ منگنی کی تقریب میں آ رہا تھا، عین گھر کے سامنے سے اغوا کر لیا گیا۔ اغوا کر لیا گیا؟ محسن راؤ چونک پڑا۔ ہاں، کون تھے وہ اغوا کرنے والے؟ یہ نہیں معلوم ہو سکا، بس اتنا معلوم ہوا ہے کہ 3 افراد تھے جنہوں نے گن پوائنٹ کے زور پر اعتبار راؤ کو گاڑی سے اتارا اور اپنی جیپ میں ڈال کر نامعلوم مقام کی طرف لے گئے۔ اوہ مائی گاڈ! تو تم نے ایکسیڈنٹ والی بات؟ انکل وہ بات مصلحت کا تقاضا تھی، وہاں پر اگر میں اغوا کی بات کرتا تو جتنے منہ اتنی بات۔ انکل عامر نے اس بات میں سر ہلایا، پھر وہ بولے، لیکن ہمارے یہاں آنے کا مقصد کچھ نہیں، صرف آپ کو بتانا تھا کہ اصل صورتحال کیا ہے، کیونکہ ہم نے اب پولیس کے پاس جانا ہے اور ساری بات بتانی ہے۔ آپ لوگ بھی یقیناً اعتبار راؤ کے خاندانی پس منظر سے آگاہ ہیں۔ کیا آپ کے ذہن میں کوئی مشکوک بندہ ہے جس کا نام لکھوایا جا سکتا ہے FIR میں؟ محسن راؤ بولا، اعتبار راؤ کے باپ سے بڑھ کر اور مشکوک کون ہوگا، لیکن ہمیں اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد وہ تھانے روانہ ہوئے اور انہوں نے FIR درج کروائی، لیکن محسن راؤ کو امید تھی کہ کچھ نہ کچھ بہتری ہوگی، کہیں نہ کہیں سے خبر آئے گی اور اغوا کرنے والے کم از کم تاوان کے لیے فون کریں گے، اس لیے وہ منتظر رہا، لیکن یہ انتظار بڑھتا گیا۔ دوسری جانب اعتبار راؤ کی آنکھوں سے جب پٹی ہٹی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ کسی اجنبی جگہ پر نہیں بلکہ اپنی ہی حویلی کے ایک کمرے میں قید تھا اور اس کے سامنے اس کا باپ کھڑا تھا۔ راؤ احمد علی نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا اور کہا، تم میری محنت سے کمائی ہوئی جائیداد کو اس دشمن کی بیٹی پہ نچھاور کرنا چاہتے تھے؟ ایسا میں کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ اعتبار راؤ نے حیرت سے اپنے باپ کو دیکھا۔ ابا، میں اپنا حصہ اس کے نام پر کرنے لگا تھا، اس میں کوئی غلط بات تو نہیں؟ ہاں، واقعی غلط بات نہیں، اور میرے بیٹوں میں سے تو ہی کام کر نکلا کہ تو نے کم از کم دشمن کی بیٹی کو زیر تو کیا۔ ابا، وہ دشمن نہیں، آپ کے بھائی کی بیٹی ہے۔ بس مجھے نصیحتیں مت کر اور میری بات غور سے سن۔ تجھے یہاں پر اغوا کر کے لانے کا مقصد ایک ہی ہے، تانیہ اور محسن راؤ کو چکانا۔ تیری شادی ہوگی تو اس حویلی میں ہوگی اور تانیہ دلہن بن کے آئے گی تو اس حویلی میں آئے گی۔
تاکہ میں اپنے دشمنوں کو اپنے سامنے سر جھکاتے ہوئے دیکھوں۔ وہ محسن راؤ کل کا لونڈا، اس نے مجھے دھمکیاں میں خط لکھا تھا نا، اب میں دیکھتا ہوں کہ اپنی بہن کے سہاگ کو بچانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے اور کس حد تک کرتا ہے۔ ابا، اس کی بہن کا سہاگ کوئی غیر نہیں، آپ کا بیٹا ہے۔ بس چپ کر، یہ باتیں بہت ہو گئیں۔ کہتے ہیں نا، محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ اب جب کہ جنگ ہے تو ہے، اور تو دشمن پارٹی سے مل گیا ہے تو تیری اتنی سزا تو بنتی ہے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ تو میرا بیٹا ہے تو اس حویلی کے اندر اس کمرے میں تو رہ سکتا ہے، ہر عیش تجھے میسر ہوگا، کھانا پینا میسر ہوگا، لیکن تیرا یہاں سے باہر جانا بند ہوگا۔ یہ کہہ کر راؤ احمد علی چلا گیا۔ شام ہوتے ہی اس کا بھائی اقبال راؤ آیا اور چپ چاپ اس کو کھانا دے کر چلا گیا۔ اعتبار راؤ نے بہت بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے کسی بات کا سیدھے منہ جواب نہیں دیا۔ جب اس نے اسے عقب سے پکارا اور کہا، اقبال راؤ، کیا تم بھی ابا کی طرح اتنے بے مروت ہو گئے ہو کہ اپنے بھائی کی بات کا جواب نہیں دو گے؟ تو اقبال راؤ نے پلٹ کر اسے دیکھا اور کہا، ابھی ابا حویلی میں موجود ہے، اس لیے میں ابھی کوئی بات نہیں کر سکتا۔ میں رات کو آؤں گا، تم نے جو پوچھنا ہوا رات کو پوچھ لینا۔ رات کو اقبال راؤ اپنے وعدے کے مطابق آیا تو اعتبار راؤ نے اسے گلہ کیا کہ تمہارا خون بھی سفید ہو گیا ہے، اپنے ہی بھائی کو اغوا کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ اقبال راؤ ڈھٹائی سے بولا، بات شرم کی نہیں ہے، بات حق کی ہے۔ تم ہماری زمینیں ہم سے پوچھے بغیر اس دشمن کی بیٹی کو دے رہے تھے۔ دیکھو، میں تو اپنا حصہ اس کو دے رہا تھا۔ بھائی، حصہ کیسا؟ تمہیں ابا نے اچھا خاصا پیسہ دے دیا تھا، اب تمہارا اس زمین اور جائیداد پر کوئی حصہ نہیں۔ ویسے ایک بات بتاؤ، کیا تمہیں واقعی تانیہ سے محبت ہے یا تم کسی انتقام میں اس سے شادی کر رہے ہو؟ یہ گھٹیا خیال تمہاری ہی ذہن میں آ سکتا ہے، میری ایسی سوچ نہیں۔ اس بات پر اقبال راؤ ڈھٹائی سے ہنسا اور بولا، ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، کیونکہ ابا نے آ جانا ہے، پھر میری خیر نہیں۔ کیا تم سارے کام ابا جی سے پوچھ کر کرتے ہو؟ تم اتنے فرما بردار کب سے ہو گئے؟ جب سے بھائی تم یہاں آئے ہو، اقبال راؤ نے ہنس کر کہا۔ بھائی ایک بات بتاؤ، تم یہ تانیہ کے چکر میں کس طرح پڑ گئے؟ تم لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے۔ اعتبار راؤ نے صاف گوئی اختیار کی۔ اچھا بھائی، اب خدا کے لیے عذاب ثواب پر تقریر شروع نہ کر دینا۔ ہم دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ عذاب ثواب کا حساب لے کر بیٹھ جائیں۔ 4 دن کی زندگی ہے، اگر وہ بھی عیش میں نہ گزاری تو پھر ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ جس طرح کی زندگی تم لوگ گزار رہے ہو، بلاخر اس کا ایک دن خمیازہ بھگتو گے۔ بھائی، ہم تو خود مظلوم ہیں، دیکھتے نہیں ابا جی جائیداد پر سانپ بن کر بیٹھے ہیں، بندی ٹکی رقم ملتی ہے، تم تو پھر خوش قسمت ہو کہ لاہور میں عیش کرتے ہو، ابا جی نے تمہیں اتنا کچھ دے دیا۔ اقبال راؤ، مجھے جو کچھ انہوں نے دیا ہے وہ میرے حصے کی جائیداد کا 1% بھی نہیں، اور یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو۔ لیکن بھائی، تم تو درویش آدمی ہو، تمہیں جائیداد کی طلب ہی نہیں، تم نے اپنے حصے کی جائیداد بھی اس لڑکی کے نام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بھائی، کیا تانیہ سے تمہیں بہت محبت ہے؟ میں تم سے محبت کے موضوع پر کیا بات کروں، تم کیا سمجھو گے؟ تمہاری جان تو صرف پیسے میں اٹکی ہے۔ تانیہ کو فون کر کے کیوں نہ تاوان تلک کیا جائے، یہ خیال ابھی ابھی میرے ذہن میں آیا ہے۔ وہ ڈھیٹ پان سے بولا، اسے کیا ضرورت پڑی ہے تاوان دینے کی؟ اعتبار راؤ نے جواب دیا، کیوں؟ کہ وہ تمہاری ہونے والی بیوی نہیں ہے، تمہاری محبت نہیں ہے؟ اگر وہ تاوان نہیں دے گی تو اور کون دے گا؟ تمہیں تاوان چاہیے؟ اعتبار راؤ نے اسے گھور کر دیکھا۔ بھائی، میری چھوڑو، اپنی بتاؤ، کیا تمہیں آزادی چاہیے؟ اس نے اس سے الٹا سوال کیا۔ ہاں، مجھے تو آزادی چاہیے، اعتبار راؤ نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ اچھا، پھر کچھ سوچتے ہیں، فی الحال ٹیلی فون کے بارے میں سوچو۔ بھائی، تم کپڑے تبدیل کر کے منہ ہاتھ دھو لو، ناشتہ کر لو، پھر میں حویلی کے ایک چکر مار کر آتا ہوں۔ اس کمرے میں ٹیلی فون نہیں آ سکتا، میں تمہیں اپنے کمرے سے ٹیلی فون کرواؤں گا، لیکن اس معاملے کی ہوا آفتاب بھائی یا ابا جی کو نہیں لگنی چاہیے۔ میری بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اقبال راؤ نے رازداری سے کہا۔ ٹھیک ہے۔ اعتبار راؤ فوراً کھڑا ہو گیا اور کپڑے لے کر باتھ روم میں گھس گیا۔ وہاں سے وہ نہا دھو کر نکلا، اسے بہت زور کی بھوک لگی تھی، خوب ڈٹ کر ناشتہ کیا اور اقبال راؤ کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ دوپہر کو ایک ملازمہ کھانا لے کر آئی اور اقبال کا پیغام دے گئی کہ وہ 4 بجے تک آئے گا۔ اقبال راؤ اپنے وعدے کے مطابق اس کمرے میں آ پہنچا۔ یہ وہ وقت تھا جب راؤ احمد علی آرام فرمایا کرتے تھے۔ آرام تو آفتاب راؤ بھی کرتا تھا، لیکن وہ آج صبح ہی کہیں گیا ہوا تھا۔ لائن کلیئر تھی، لیکن اقبال راؤ اپنا اطمینان کر لینا چاہتا تھا۔ اس نے اعتبار راؤ سے پوچھا، بھائی، آپ نے تانیہ سے کیا بات کرنی ہے؟ میں نے اسے صرف یہ بتانا ہے کہ میں خیریت سے ہوں۔ آپ کے خیال میں کیا اسے آپ کے اغوا کی اطلاع ہو گئی ہوگی؟ ہاں بالکل، اس لیے کہ میرے پڑوسی نے مجھے اغوا پہ دیکھ لیا تھا۔ لیکن آپ ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ اسے یہ مطلع کرنے کی کوشش مت کیجیے گا کہ آپ اس وقت کہاں ہیں اور آپ کو کس نے اغوا کروایا ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں، میں آپ کو ایک جملے سے زیادہ نہیں بولنے دوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، اعتبار راؤ نے یہ بات بھی مان لی۔ آ جائیں پھر، اقبال راؤ اٹھتا ہوا بولا۔ وہ اسے اپنے ڈرائنگ روم میں لے آیا اور اپنی گود میں ٹیلی فون رکھ کر بولا، ہاں بھائی نمبر بتاؤ۔ اعتبار راؤ نے نمبر بتایا، اسے نمبر ڈائل کیا، لائن فوراً مل گئی۔ 2 گھنٹے بجنے کے بعد ادھر سے کسی نے فون اٹھایا۔ ہیلو، مجھے تانیہ بی بی سے بات کرنی ہے، انہیں جلدی بلائیں، اقبال راؤ بولا۔ اچھا جی، آپ 1 سیکنڈ ہولڈ کریں،
یہ کہہ کر رفیق نے ریسیور رکھ دیا۔ کسی مرد نے ٹیلی فون اٹھایا تھا، اب وہ تانیہ کو بلانے گیا ہے۔ اقبال راؤ نے ریسیور پر ہاتھ رکھتے ہوئے اعتبار راؤ کو اطلاع دی۔ فوراً ایک نسوانی آواز سنائی دی، ہیلو، آپ کون ہیں؟ کیا آپ تانیہ ہیں؟ اقبال راؤ نے پوچھا۔ جی میں تانیہ بول رہی ہوں، ادھر سے گھبرا کر کہا گیا۔ لیجیے، اعتبار راؤ سے بات کیجیے۔ یہ کہہ کر اقبال راؤ نے ریسیور اس کی طرف بڑھا دیا اور ٹیلی فون اپنی ہی گود میں رہنے دیا اور اپنی انگلی ٹیلی فون کی لائن کاٹنے کے لیے تیار کر لی۔ تانیہ، میری بات غور سے سنو، میں جہاں بھی ہوں بالکل ٹھیک ہوں، انشاءاللہ جلدی تم تک پہنچوں گا اور کسی قسم کی فکر نہیں کرنی۔ یہ کہہ کر اقبال راؤ نے لائن کاٹ دی۔ ادھر سے وہ تانیہ کا جواب بھی نہ سن پایا۔ بھائی، تانیہ سے بات ہوگی، اب تو خوش ہو؟ اقبال راؤ نے ریسیور رکھتے ہوئے کہا۔ اقبال، میں تمہارا شکر گزار ہوں، اعتبار راؤ نے کہا۔ یہ کام میں نے زبردست رسک لے کر کیا ہے بھائی صاحب۔ اگر جیلر صاحب کو یہ معلوم ہو گیا کہ میں نے ان کے قیدی کو ٹیلی فون کی سہولت فراہم کی ہے تو وہ میری گردن اڑا دیں گے، اقبال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے اقبال، تم ابا جی سے اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ بھائی، آپ ابا جی کو نہیں جانتے جتنا میں انہیں جانتا ہوں۔ میں جتنا انہیں جانتا ہوں اس سے زیادہ جاننے کی خواہش بھی نہیں، اعتبار راؤ نے بے نیازی سے کہا۔ لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ ظلم کی رسی کھنچ جانے میں اب زیادہ دیر نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ابا جی سینچری بنائے بغیر وکٹ نہیں چھوڑیں گے۔ اقبال راؤ نے ہنس کر کہا، آؤ بھائی چلو اپنے کمرے میں، آپ کی ملاقات کا وقت ختم ہو گیا۔ اعتبار راؤ خاموشی سے اٹھا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ اقبال راؤ رات کو آنے کا وعدہ کر کے دروازہ مقفل کر کے چلا گیا۔ وہ پتہ نہیں رات کا کون سا پہر تھا کہ اچانک اعتبار راؤ کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر پانی پیا۔ گلا تار ہونے پر اس کے کچھ حواس بحال ہوئے۔ اس نے تکیے کے نیچے سے اپنی کلائی کی گھڑی نکالی اور وقت دیکھا۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا۔ اٹھ کر کھڑکی کی طرف آیا۔ اس نے کھڑکی کھولی تو ایک دم پروں کی بھڑبڑاہٹ سنائی دی، جیسے کوئی بڑا پرندہ نزدیک کے درخت سے اڑا ہو۔ رات تاریک تھی، سردی کا موسم دم توڑ رہا تھا، پھر بھی ہلکی ہلکی خنکی تھی۔ اعتبار راؤ نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر باہر دیکھا، لیکن اندھیرے میں کچھ نظر نہ آیا۔ کھڑکی میں سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ اس نے 2 سلاخوں کو پکڑ کر زور زور سے ہلایا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئیں۔ وہ بھی کھڑکی بند کر ہی رہا تھا کہ پروں کی بڑبڑاہٹ پھر سنائی دی۔ یوں محسوس ہوا جیسے کوئی پرندہ درخت پر آ کر بیٹھا ہو۔ چند لمحوں بعد آواز آنی شروع ہو گئی۔ یہ الو کے بولنے کی آواز تھی، بڑی عجیب اور پراسرار سی۔ اس نے سامنے نظر ڈالی، اسے 2 گول گول آنکھیں چمکتی دکھائی دیں۔ اس نے فوراً کھڑکی بند کر دی۔ کھڑکی بند کرتے ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے بہت سے الوؤں نے ایک ساتھ چیخنا شروع کر دیا ہو۔ اعتبار راؤ بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ نحوست بھری آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ وہ سوچنے لگا کہ جس جگہ الو بولنے شروع ہو جائیں وہاں ویرانی اور وحشت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیا اس حویلی کا آخری وقت آ گیا؟ وہ بھی اسی طرح کی باتیں سوچ رہا تھا کہ دروازے پر کھڑکھڑاہٹ محسوس ہوئی۔ اعتبار راؤ دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ اس وقت اس سے ملنے کون آ رہا ہے؟ اگرچہ اقبال راؤ نے رات کو آنے کا کہا تھا، لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ کیا وہ آ رہا ہے رات کے 1 بجے جب چاروں طرف گھور اندھیرا چھایا ہوا ہے اور الو اپنی نحوست بھری آوازوں میں بول رہے ہیں؟ یہ ملاقات کا کون سا وقت ہے بھلا؟ دروازہ کھلا تو وہ چونک اٹھا۔ اقبال راؤ کی بیوی مسکراتی اندر داخل ہو رہی تھی، لیکن وہ اکیلی نہ تھی۔ فوراً ہی اقبال راؤ کا چہرہ بھی دکھائی دیا۔ اس نے اندر آ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ بھیا جاگ رہے تھے؟ کامنی مسکراتی اس کی طرف بڑھی۔ بھائی، کامنی آپ سے ملنے کی ضد کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ دن کی روشنی میں تو یہ ممکن نہیں، رات کو چلیں گے، سو یہ مجھے اٹھا لائی۔ اقبال راؤ نے بساط بچھائی۔ ہاں آؤ کامنی بیٹھو۔ اعتبار راؤ نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بس ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میری آنکھ کھلی تھی، اٹھ کر پانی پیا تو باہر سے الوؤں کے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ بڑی نحوست کی نشانی ہے، جہاں الو بولنے شروع ہو جائیں اس جگہ کو ویران ہوتے ہوئے زیادہ دیر نہیں لگتی۔ او بھائی، آپ بھی کیا عورتوں کی طرح باتیں لے کر بیٹھ گئے؟ یہ کامنی بھی مجھے کئی روز سے کہہ رہی ہے کہ رات کو الو بولنے لگے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، الو تو رات میں ہی بولتے ہیں۔ بھیا، الو کی آوازیں سن کر میرا دل بہت ڈرتا ہے، یہ بڑا منحوس پرندہ ہے۔ لیکن اقبال راؤ کو تو کسی بات کی پرواہ ہی نہیں۔ کامنی نے شکایت بھرے لہجے میں کہا، کیا بیوقوفوں جیسی بات کر رہی ہو؟ میں بھلا کیا کروں؟ انہیں بولنے سے کیسے روکوں؟ اچھا چھوڑو فضول باتیں، مجھے بھیا سے باتیں کرنے دو۔ ہاں بھیا، آپ سنائیں۔ سنا ہے آپ نے کوئی لڑکی پسند کر لی ہے؟ کامنی نے ایک ادائے خاص سے کہا۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ اعتبار راؤ نے تیکھے لہجے میں کہا۔ لو بھلا، میں کیوں کروں گی اعتراض؟ مجھے تو خوشی ہے۔ آپ اپنی شادی میں مجھے تو بلائیں گے نا؟ شادی میں تو میں اس وقت بلاؤں گا جب تم لوگوں کی قید سے آزاد ہوں گا۔ تو بھیا یہ کون سی مشکل بات ہے؟ آپ زمینوں کے کاغذات پر دستخط کر دیں، پھر آزادی ہے آزادی۔ بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو زمین جائیداد سے کوئی دلچسپی تو ہے نہیں۔ آپ نے ویسے ہی اپنے حصے کی زمین جائیداد تانیہ کا نام منتقل کرنے کے کاغذات تیار کروا کر رکھے ہوئے ہیں۔ بھائی آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ… اقبال راؤ کچھ کہتے کہتے رک گیا، پھر اس نے اپنی بیوی کامنی کی طرف دیکھا اور بولا، تو بولنا۔ کامنی کا اصل نام کوکب تھا، ایک بدصورت سی موٹی بھدی عورت تھی۔ اس کے گھر والے اسے پیار سے کامنی کہتے تھے۔ جب وہ اس حویلی میں آئی تو یہاں بھی اس نے خود کو کامنی کہلوانا پسند کیا۔ وہ ایک بڑے زمیندار کی بیٹی تھی اور جہیز میں بہت کچھ لائی تھی۔ بنیادی طور پر وہ ایک لالچی عورت تھی۔ اس کا شوہر بھی حوث کا مارا تھا۔ دونوں ایک جیسے مل گئے تھے اور اب ایک ہو کر اعتبار راؤ پر داؤ چلانے آئے تھے۔ بات یہ ہے بھیا کہ دنیا کچھ لو کچھ دو کے اصول پر چل رہی ہے۔ آپ کو آزادی چاہیے اور ہمیں آپ کا حصہ چاہیے۔ آپ اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں، ہم آپ کو آزادی دے دیتے ہیں۔ واہ کامنی، بہت خوب، تم تو اپنے شوہر سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلی۔ کیا کروں بھیا، بچوں کے لیے کچھ سوچنا ہی پڑتا ہے۔ انہیں تو اپنے بچوں کی مستقبل کی کوئی فکر ہے ہی نہیں۔ کامنی نے بڑی ڈٹائی سے جواب دیا۔ مجھے منظور ہے،
اعتبار راؤ نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ ہیں؟ کیا کہا؟ اقبال راؤ کو اس کا جواب سن کر یقین نہ آیا۔ اسے توقع نہ تھی کہ اعتبار راؤ اس قدر جلد مان جائے گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے منظور ہے، مجھے واقعی زمین جائیداد سے کوئی دلچسپی نہیں، نہ ہی تانیہ کو ہے۔ وہ جب سنے گی کہ میں اپنے حق سے دستبردار ہو گیا ہوں تو وہ یقیناً خوش ہوگی۔ خوش ہوگی؟ ہائے کیسی لڑکی ہے وہ، کیا ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں؟ کامنی حیرت سے بولی۔ ہاں، یہ دنیا عجائب خانہ ہے، یہاں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ایک پیسے پر جان دینے والے اور کروڑوں روپوں کو ٹھکرا دینے والے بھی، اعتبار راؤ نے ہنس کر کہا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا اقبال راؤ، اپنے حق سے دستبردار ہونے والے کاغذات پر میں یہاں دستخط نہیں کروں گا۔ پھر کہاں کرو گے بھائی؟ اقبال راؤ نے پوچھا۔ لاہور میں اپنے گھر میں بیٹھ کر۔ میری یہ شرط منظور ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ جو مرضی آئے کرو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تم سے کاغذات پر بھی دستخط کروا لوں گا اور یہاں سے جانے بھی نہیں دوں گا؟ ہاں میں یہی سمجھتا ہوں، اعتبار راؤ نے صاف لہجے میں کہا۔ اور بھائی اگر تم اپنے علاقے میں جا کر بدل گئے، تم نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا، پھر؟ اقبال راؤ تم جانتے ہو میں ایسا نہیں کروں گا، زبان سے ایک مرتبہ جو بات کہتی سو کہہ دی، میں اپنے حد سے پھرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ہاں یہ تو میں جانتا ہوں، تو پھر بات پکی؟ اقبال راؤ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ 100% پکی، اعتبار راؤ نے بے نیازی سے کہا۔ اچھا پھر میں چلتا ہوں، صبح 4 بجے آؤں گا، تیار رہنا، یہاں سے نکل چلیں گے۔ پھر اقبال راؤ ٹھیک 4 بجے آن پہنچا۔ وہ دونوں حویلی کے خفیہ دروازے سے باہر نکلے، دروازے پر جیپ موجود تھی، وہ دونوں اس میں سوار ہو گئے۔ اعتبار راؤ نے دیکھا کہ ڈرائیور کے برابر ایک مسلح آدمی بیٹھا ہے، جیپ چل پڑی۔ اقبال راؤ کیا ابا جی کو ہمارے یہاں سے جانے کا علم ہے؟ اعتبار راؤ نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، اگر انہیں علم ہوتا تو ہمیں خفیہ دروازے سے نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ ظاہر ہے یہ بات چھپی تو نہیں رہ سکتی، انہیں معلوم ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ تم بے فکر رہو، اقبال راؤ نے بڑے اطمینان سے کہا۔ ابا جی کو اب میں دیکھ لوں گا، ان سے 2 ہاتھ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ باپ سے لڑو گے؟ جب کوئی باپ حق نہ دے تو پھر حق چھیننا پڑتا ہے، بہت فرما برداری ہو گئی بھائی۔ اقبال راؤ صبح 4 بجے حویلی سے نکلا تھا، کچھ ہی گھنٹوں میں وہ لاہور پہنچ گئے۔ اپنی زمین جائیداد اقبال راؤ کا نام کرتے ہوئے اعتبار راؤ کو ذرا بھی افسوس نہ ہوا تھا۔ اسے پیسے کی حوث نہ تھی، اس کے پاس جو کچھ تھا وہ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے کافی تھا۔ ایک چلتا ہوا سینما ہال، ترقی کرتا ہوا تقسیم کار ادارہ، اپنا گھر اور گاڑی، کیا کچھ نہیں تھا اس کے پاس؟ پھر ایسی زمین کا کیا کرے جس پر اقبال راؤ جیسے اژدہے اپنی زبان لپاتے ہوئے پھر رہے ہوں؟ زندگی ہر وقت خطرے میں ہو، اسی لیے اعتبار راؤ نے زمین جائیداد دے کر سکون خریدنا پسند کر لیا۔ وہ تانیہ کی زندگی میں کسی قسم کا زہر نہیں گھولنا چاہتا تھا، وہ اس کے ساتھ ایک بھرپور اور خوشیوں بھری زندگی گزارنے کا خواہشمند تھا، اور یہ پرسکون زندگی اسی وقت ممکن تھی جب وہ زمین جائیداد سے دستبردار ہو جائے۔ اقبال راؤ سورج نکلتے ہی لاہور پہنچ گیا تھا۔ وہ اعتبار راؤ کو اپنے ایک شناسہ وکیل کے یہاں لے گیا، وہاں بیٹھ کر اس نے کاغذات تیار کروائے۔ اعتبار راؤ کی طرح اس نے محسن راؤ تانیہ کی طرف سے بھی کاغذات تیار کروا لیے، اور اعتبار راؤ کو بتا بھی دیا کہ وہ ان دونوں کے جعلی دستخط کروا کے ابا جی کے سامنے رکھے گا۔ پھر اس نے ایک مختار نامہ تیار کروایا، اس مختار نامے میں اس نے ہر طرح کا اختیار اپنے نام لکھوا لیا، اور یہ بات بھی اس نے اعتبار راؤ کو بتا دی کہ وہ اس مختار نامے پر ابا جی کے دستخط کروائے گا۔ مجھے امید نہیں کہ ابا جی اپنی موت کے پروانے پر اس قدر آسانی سے دستخط کر دیں گے۔ اعتبار راؤ نے خدشہ ظاہر کیا۔ آسانی سے نہ کیے تو مشکل سے کریں گے، دستخط انہیں بہرحال کرنا پڑیں گے، چاہے ریوالور کے زور پر ہی کیوں نہ کریں۔ اقبال راؤ نے بڑی سپاکی سے کہا۔ اور بھائی آفتاب کا کیا ہوگا؟ اعتبار راؤ نے پوچھا۔ انہیں سیاست کا چسکا پڑ چکا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان سے زیادہ سیاست دان تو میں ہوں، انہیں سیاست نہیں آتی، انہیں میں بہت آسانی سے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر پھینکوں گا۔ جب زمین جائیداد کی ساری پاور میرے پاس ہوگی تو انہیں میرے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے سوا اور کوئی رستہ نہیں ملے گا، اقبال راؤ نے ہنستے ہوئے کہا۔ جب کاغذات وغیرہ تیار ہو کر آ گئے تو اعتبار راؤ نے وکیل کے یہاں ہی حق دستبرداری پر دستخط کر دیے اور اپنے گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اقبال راؤ اسے باہر تک چھوڑنے کے لیے آیا۔ جب اعتبار راؤ نے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اقبال راؤ سے ہاتھ ملایا تو اقبال راؤ بڑے شیطانہ انداز میں مسکرایا اور رازدارانہ لہجے میں بولا، بھائی آپ کو تانیہ مبارک ہو، دیکھیں ہمیں اپنی شادی میں بھلانا مت بھولیے گا۔ اچھا، اعتبار راؤ نے گہرا ٹھنڈا سانس لے کر کہا اور گاڑی سٹارٹ کر دی اور پیچھے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ اس منحوس کو وہ کیا دیکھتا کہ جس نے بھائی ہو کر انتہائی ظالمانہ سلوک کیا تھا۔ پہلے اس نے سوچا کہ اپنے گھر سے منع بات جائے، پھر اس نے ارادہ بدل دیا، نہیں اسے تانیہ کے پاس جانا چاہیے، اس کے لیے پریشان ہو رہی ہوگی۔ یہ سوچ کر اس نے ماڈل ٹاؤن کا رخ اختیار کر لیا۔ دوسری جانب اقبال راؤ گاؤں کی طرف یوں جا رہا تھا جیسے اس نے بہت بڑی فتح حاصل کر لی ہو۔ وہ جانتا تھا کہ اب جائیداد سے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اس نے ابا جی اور آفتاب راؤ سے پہلے ہی میدان مار لیا ہے۔ انہی خوشکن خیالات کے ساتھ اقبال راؤ اس دن مغرب سے پہلے حویلی واپس پہنچ گیا۔ وہ اپنی بیوی کو سمجھا کر نکلا تھا کہ اگر راؤ احمد علی اس کے بارے میں پوچھیں تو کیا جواب دینا ہے۔ آفتاب راؤ کی طرف سے اسے کوئی فکر نہ تھی کیونکہ وہ اسلام آباد گیا ہوا تھا۔ اسے سیاست کا اس قدر چسکا پڑ چکا تھا کہ وہ پوری طرح سیاست میں ہی گم تھا۔ الیکشن ہونے والے تھے، لہٰذا وہ پارٹی کا ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہوا تھا۔ ایک ہفتے سے پہلے اس کی آمد ممکن نہ تھی، اور یہی بہترین وقت تھا۔ اقبال راؤ اس وقت سے فائدہ اٹھا لینا چاہتا تھا۔ ایک محاذ اس نے سر کر لیا تھا، مگر ابھی دوسرا اور اہم محاذ باقی تھا۔ وہ لاہور سے راؤ احمد علی کا تختہ الٹنے کا پورا انتظام کر کے آیا تھا۔ آج کی رات بڑے مارکے کی رات تھی۔
اقبال راؤ حویلی پہنچتے ہی سیدھا اپنی بیوی کے پاس پہنچا. اسے دیکھ کر مسکرائی اور بولی, سب خیر ہے؟ ہاں میری طرف تو سب خیر ہے, تو یہاں کی بتا, اس نے پوچھا. ارے ادھر بھی سب خیر ہے, ابا جی آج اپنے ہی چکروں میں لگے ہوئے ہیں, کامنی مانی خیز لہجے میں بولی. چلو یہ تو اچھا ہوا, اقبال راؤ خوش ہو کر بولا. اسے اپنے باپ کے سارے چکروں کا پتہ تھا. اسے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ ہر 15ویں دن ابا جی کے خاص کمرے میں کیا ہوتا ہے. طبلے کی تاب, گھنگروں کی جھنکار, میرخوں کے جلوے, مینا کی کلکل, جاموں کی کھنک, رات گئے تک یہ سلسلہ بدتمیزی چلتا رہتا تھا. اقبال راؤ سب جانتا تھا, اسے کیا معلوم نہیں تھا. رات کے 3:30 بجے جب یہ محفل ختم ہوئی, راؤ احمد علی اپنے کمرے خاص سے اپنے بیڈ روم میں آ کر کپڑے تبدیل کر رہا تھا تو اقبال راؤ کمرے میں داخل ہوا. راؤ احمد علی سلیپنگ گاؤن کی ڈوریاں کستا اور اپنی بھاری آواز میں گنگناتا باتھ روم سے برآمد ہوا. اس نے اقبال راؤ کو اپنے کمرے میں مؤدبانہ کھڑے دیکھا تو ایک لمحے کو چونکا. پھر وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور بولا, اقبال کیا ہوا؟ کچھ نہیں ابا جی, بس ذرا آپ سے بات کرنا تھی. کافی دیر سے آپ کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہا تھا. جیسی اطلاع ملی کہ آپ اپنے بیڈ روم میں چلے گئے ہیں, میں آپ سے ملنے آ گیا. ایسی کیا ایمرجنسی ہو گئی, صبح آ جاتا. راؤ احمد علی اس وقت بات کرنے کے موڈ میں نہ تھا. اس نے ٹالنا چاہا. صبح ہی ہو رہی ہے ابا, یہ کون سی رات ہے, ذرا وقت تو دیکھیں. اچھا بات کر جلدی, مجھے نیند آ رہی ہے. راؤ احمد علی نے اپنی روایتی اکھڑپن سے کہا. ابا جی آپ کے دستخط لینے ہیں. اقبال راؤ نے سازش کی پٹاری کھولی. دستخط؟ وہ کس لیے؟ راؤ احمد علی کے لہجے میں بدستور غصہ تھا. ابا جی یہ آپ کے یادگار دستخط ہوں گے. ان دستخطوں کے بعد مجھے پھر آپ کے دستخطوں کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی. کیا بکواس کر رہا ہے, کھل کر بات کر. راؤ احمد علی نے بڑی بڑی خونی آنکھوں سے گھورا. ابا جی, اقبال راؤ نے کہا. وہ ابھی تک کھڑا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ پیچھے تھے. اب اس نے دونوں ہاتھ آگے کیے. اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی, اس فائل میں کاغذات تھے. وہ فائل لے کر آگے بڑھا. راؤ احمد علی اپنی کرسی پر بیٹھ چکا تھا. وہ کرسی جس پر بیٹھ کر وہ انسان نہیں رہتا تھا بلکہ ظلم کے فیصلے صادر کرتا تھا. ابا جی ان کاغذات پر نظر ڈال لیں, اقبال راؤ نے بڑے مؤدبانہ انداز میں کہا. کس قسم کے کاغذات ہیں یہ؟ راؤ احمد علی نے فائل لے کر فائل کھولے بغیر پوچھا. ابا اعتبار راؤ اپنے حق سے دستبردار ہو چکا ہے. محسن راؤ اور تانیہ نے بھی اسی قسم کے کاغذات پر دستخط کر دیے ہیں. یہ تیسرا مختار نامہ ہے, اس پر آپ کے دستخط چاہیے کیونکہ اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں. زمین جائیداد کا انتظام سنبھالنا آپ کے بس کا نہیں رہا. آج کے بعد سے یہ انتظام میں سنبھالوں گا. اچھا تو نے میرے اعتبار کا ناجائز فائدہ اٹھا کر یہ کھیل کھیلا. میں نے اعتبار راؤ کو کچھ سوچ کر اغوا کروایا تھا. میں اس کے ذریعے اس کل کے چھوڑے محسن راؤ اور اس کی بہن کو ہمیشہ کے لیے ختم کرانا چاہتا تھا, لیکن تم نے بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا. چلو اچھا ہوا تمہاری حقیقت بھی میرے سامنے آ گئی. میں تو تجھ پر بہت بھروسہ کرنے لگا تھا. راؤ احمد علی کی آواز اچانک دھیمی ہو گئی. ابا کہتے ہیں نا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, وقت کم ہے. آپ برائے کرم اس مختار نامے پر دستخط فرما دیجیے. اقبال راؤ بولا. یہ دستخط تو میں نہیں کروں گا. راؤ احمد علی کا چہرہ سرخ ہونے لگا. ابا جی دستخط تو آپ کو کرنے پڑیں گے. یہ کہہ کر اس نے اپنے کوٹ کی جیب سے ریوالور نکال دیا اور راؤ احمد علی کی طرف تانتے ہوئے بولا, جلدی ابا جی. اوہ, راؤ احمد علی نے پہلے ریوالور اور پھر اقبال راؤ کو دیکھا. اچھا کرتا ہوں دستخط, اپنا چشمہ اور قلم تو دراز سے نکال لوں. ٹھیک ہے. اقبال راؤ نے اتنی مہلت دے دی. راؤ احمد علی اپنی اونچی کرسی سے اٹھا, اپنے بیڈ کے نزدیک آیا, سائڈ ٹیبل کی پہلی دراز کھول کر جھک کر اندر ہاتھ ڈالا. دراز کے اندر لگے ہوئے ایک بٹن کو 3 بار جلدی دبایا. پھر اسی دراز میں رکھا چشمہ اور پین اٹھا لیا. چشمہ اور پین لے کر اب وہ پھر اپنی کرسی پر آن بیٹھا. اقبال راؤ ابھی تک ریوالور تانے ہوا تھا. باپ کو اینک آنکھوں پر لگا کر پین کھولتے دیکھ کر اس نے ریوالور اپنی جیب میں ڈال دیا, یوں جیسے اب کوئی خطرہ نہ رہا ہو. راؤ احمد علی نے فائل کھول کر پوچھا, کہاں کروں دستخط؟ میں بتاتا ہوں ابا جی. یہ کہہ کر وہ خوشی سے جھومتا ہوا آگے بڑھا. کامیابی اب 2 قدم کے فاصلے پر کھڑی مسکرا رہی تھی. اچانک دھڑام سے بیڈ روم کا دروازہ کھلا. اقبال راؤ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے چکے چھوٹ گئے. وہ 4 اجنبی نقاب پوش تھے. وہ چاروں جدید آٹومیٹک ہتھیاروں سے لیس تھے. وہ تربیت یافتہ کمانڈوز کی طرح آگے بڑھے اور چشمے زدے میں اقبال راؤ کو گھیرے میں لے لیا. راؤ احمد علی نے پین بند کر کے چشمہ آنکھوں سے اتارا, اسے پوری اطمینان سے کیس میں رکھا, فائل بند کی اور مسکرا کر اقبال راؤ کی طرف دیکھا اور بولا, اقبال تیری جیب میں ریوالور موجود ہے, چاہے تو شوق پورا کر لے, لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ تیرے ریوالور سے ایک گولی نہیں نکلے گی. اتنی دیر میں کم از کم 100 گولیاں تیرے جسم میں پیوست ہو جائیں گی. اقبال راؤ نے ان چاروں کو دیکھتے ہی جیب میں ہاتھ ڈالنے کا سوچا تھا, لیکن اب جیب سے ریوالور نکالنا تقریباً فضول تھا. اس نے اپنا ہاتھ باہر نکال لیا. وہ ہاتھ کانپ رہا تھا. جو کچھ ہوا تھا خلاف توقع ہوا تھا. اسے اندازہ نہیں تھا کہ راؤ احمد علی نے کسی آڑے وقت کے لیے یہ ریزرو فورس رکھی ہوئی ہے. وہ یہ بھی اندازہ نہ کر پایا تھا کہ یہ ریزرو فورس اچانک ایکشن میں کس طرح آ گئی. بہرحال پانسا پلٹ گیا تھا. ساونپور پر اس کی حکمرانی کا خواب چکنا چور ہو گیا تھا. راؤ احمد علی نے وہ فائل اقبال راؤ کے منہ پر دے ماری. اس کے کاغذات ادھر ادھر بکھر گئے. تم نے کیا سمجھا تھا کہ تم ریوالور کے زور پر مجھ سے مختار نامے پر دستخط کروا لو گے؟ تم شاید یہ بھول گئے کہ میں تمہارا باپ ہوں. میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو کیا ہوا, میرا دماغ ابھی بوڑھا نہیں ہوا. ابا جی مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دیجیے. اقبال راؤ نے یہ کہہ کر راؤ احمد علی کی پاؤں پکڑ لیے. نہیں. راؤ احمد علی نے زور سے دھاڑا.
کہ اقبال راؤ قدموں میں جھکتا جھکتا سیدھا کھڑا ہوا، پھر ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، راؤ احمد علی نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ پھر وہ ان چاروں میں سے ایک سے مخاطب ہو کر بولا، اس منوس کو میرے سامنے سے لے جاؤ، ابھی مجھے نیند آ رہی ہے، اس کا فیصلہ میں صبح کروں گا۔ جاؤ لے جاؤ اسے۔ ہاں ایک بات کا خیال رکھنا، یہ بہت شریر ہے، اگر کوئی شرارت کرے تو اس کے جسم میں اتنی گولیاں اتار دینا کہ سانس لینا مشکل ہو جائے۔ پلیز ابا جی مجھے معاف کر دیں۔ اقبال راؤ نے ہاتھ جوڑے۔ راؤ احمد علی نے ہاتھ سے اشارہ کیا، تب وہ چاروں اپنے ہتھیاروں سمیت بڑے خونخوار انداز میں آگے بڑھے۔ اقبال راؤ کمرے سے نکلنے پر مجبور ہو گیا۔ اقبال راؤ کے جانے کے بعد راؤ احمد علی نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا، گاؤن کی ڈوریاں کھولتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھا۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے ایک زوردار جمائی لی اور نرم ملائم کمبل اوڑھ کر پرسکون انداز میں ٹانگیں پھیلا لیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کے خوفناک خراٹے کپڑے میں گونجنے لگے تھے۔ دوسری جانب اعتبار راؤ نے ماڈل ٹاؤن کا رخ اختیار کر لیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ اگر تانیہ گھر پر نہ ملی تو پھر آرٹ گیلری کا رخ کرے گا۔ وہ جانب اس کے سامنے پہنچنا چاہتا تھا، اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ جب وہ ماڈل ٹاؤن پہنچا تو 12:30 بجے کا وقت تھا۔ اس نے گاڑی سے اتر کر بیل بجائی اور پھر گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد رفیق نے گیٹ کھولا اور اعتبار راؤ کو گاڑی میں دیکھ کر ایک دم خوش ہو گیا۔ وہ واپس پلٹ کر جانے لگا تو اعتبار راؤ نے اسے آواز دی، رفیق؟ جی صاحب۔ کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ صاحب تانیہ بیوی کے پاس جا رہا ہوں، وہ بہت پریشان ہے، انہیں خوشی کی خبر سنانے جا رہا ہوں۔ نہیں رفیق، یہ کام تم نہیں کرو گے، میں خود کروں گا۔ مجھے یہ بتاؤ تانیہ بیوی اپنے کمرے میں ہے؟ جی صاحب وہ کمرے میں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم گیٹ کھولو۔ رفیق نے گیٹ کے دونوں پٹ کھول دیے۔ اعتبار راؤ اپنی گاڑی اندر لے گیا۔ ایک گارڈ اندر الرٹ کھڑا تھا، اس نے آنے والی گاڑی کو غور سے دیکھا، پھر اعتبار راؤ کو پہچان کر اطمینان سے کھڑا ہو گیا۔ اعتبار راؤ گاڑی بند کر کے اندر پہنچا۔ تانیہ کے کمرے کا دروازہ نیم ہوا تھا۔ اعتبار راؤ نے کھڑے ہو کر ایک نظر اندر ڈالی۔ تانیہ بیڈ پر تکیہ سرکائے اداس بیٹھی تھی، وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ اعتبار راؤ نے دروازہ تھوڑا اور کھول دیا، لیکن اداس بیٹھی تانیہ اتنی فکروں میں گم تھی کہ اس نے نظریں اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ تب اعتبار راؤ نے دروازے پر آہستہ سے دستک دی اور پر مسرت لہجے میں پوچھا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اداسی ایک دم مسرت میں تبدیل ہو گئی، ہر طرف رنگ ہی رنگ بکھر گئے۔ یہ کون آیا؟ وہ بے اختیار ہو کر اٹھی اور دوڑ کر اعتبار راؤ سے لپٹ گئی۔ پھر فوراً اسے اپنے اس اضطراری عمل پر حجاب آیا، وہ ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ اعتبار آپ واپس آ گئے؟ ہاں۔ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کو کس نے اغوا کر لیا تھا؟ آگے کیا ہوا تھا؟ بس تانیہ، کچھ اپنے تھے جنہوں نے مجھے یہ زخم پہنچایا اور تم سے دور کیا، لیکن یہ دوری عارضی ثابت ہوئی اور دیکھو آج میں تمہارے سامنے ہوں۔ اچھا کون تھے وہ لوگ؟ تانیہ، یہ دنیا کا سب سے انوکھا اغوا تھا، باپ نے بیٹے کو اغوا کروایا تھا۔ اعتبار راؤ کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا، تو ساون پور کی حویلی والوں نے آپ کو اغوا کروایا؟ حیرت ہے، پھر انہوں نے چھوڑ کیسے دیا؟ ابا نے نہیں، مجھے اقبال راؤ نے آزاد کیا ہے، اور آزاد بھی یوں نہیں کر دیا، مجھے اپنی زمین جائیداد کے حق سے دستبردار ہونا پڑا ہے، اعتبار راؤ نے بتایا۔ اعتبار، لعنت بھیجیں زمین جائیداد پر، وہ آپ کی زندگی سے قیمتی نہیں، بس آپ آ گئے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تانیہ نے بڑی محبت سے کہا، میں جانتا تھا کہ تم یہی کہو گی، اسی لیے میں بڑے اطمینان سے کاغذات پر دستخط کر آیا ہوں۔ اعتبار راؤ نے سکون کا سانس لیا۔ میں بھائی کو اطلاع کر دوں، ویسے وہ آنے ہی والے ہوں گے، تانیہ نے گھڑی پر نظر ڈال کر کہا۔ اچھا، خالہ فرزانہ کہاں ہے؟ یہی ہے، وہ بہت پریشان تھی، تانیہ نے بتایا۔ اچھا، کیا تم سے بھی زیادہ؟ اعتبار راؤ نے شرارتی انداز میں پوچھا۔ ہاں مجھ سے بھی زیادہ، تانیہ نے کہا، اسے گہری نظروں سے دیکھ کر مسکرا دی۔ پھر جیسے جیسے اعتبار راؤ کی آمد کی اطلاع ہوتی گئی، ویسے ویسے لوگ آتے گئے۔ شام کی چائے پر سب لوگ اکٹھا ہو چکے تھے، مٹھائی منگوائی گئی، مٹھائی کھائی گئی۔ اعتبار راؤ نے نادرا سے خاص طور پر معذرت کی اور بولا، نادرا صاحبہ، میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں، میری وجہ سے آپ کی منگنی بھی رک گئی۔ تو پھر کیا ہوا؟ نادرا نے بے نیازی سے کہا، نہ ہم کہیں گئے ہیں اور نہ محسن کہیں گئے ہیں، پھر ہو جائے گی منگنی۔ اے نادرا، خیر سے منگنی تو پھر ہو جائے گی، لیکن تم ذرا اعتبار راؤ سے وعدہ لے لو، کہیں یہ پھر عین منگنی کے وقت پہ اقوا نہ ہو جائیں۔ خالہ فرزانہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ان کی اس بات پر سارے لوگ ہنس پڑے۔ رات گئے تک یہ ہنگامہ اور محفل جاری رہی۔ رات کو تانیہ جب بیڈ پر لیٹی تو وہ بہت خوش تھی، ورنہ پچھلی 2 راتیں تو اس پر قیامت بن کر گزری تھیں۔ دونوں راتیں آنکھوں میں کٹی تھیں، وہ مستقل روتی رہی تھی، اور انہیں آنسوؤں کے درمیان اسے کالا چراغ بہت یاد آیا تھا۔ کالا چراغ کس قدر مہربان شخص تھا، اس نے تانیہ کی کس قدر مدد کی تھی، اگر وہ نہ ہوتا تو تانیہ اور محسن راؤ کا صحرا سے واپس آنا ممکن نہ تھا۔ روتے روتے اس نے کئی بار سوچا کہ آج کالا چراغ یہاں پر ہوتا تو وہ اعتبار راؤ کو ضرور ڈھونڈ لاتا، یا کم از کم اس کی کوئی خبر ہی لے آتا۔ یہ سوچتے ہوئے اسے کالا چراغ سے اپنی گفتگو بھی یاد آئی تھی۔ اس کی گفتگو سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ اس دنیا میں متعدد بار آ چکا ہے اور یہاں کے تمام علاقوں سے اچھی طرح واقف ہے، لیکن شاید اب آنا ممکن نہ تھا۔ آج رات وہ بستر پر لیٹی تو خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ اب جب کہ اعتبار راؤ آزاد ہو کر آ گیا تھا تو نہ جانے کیوں تانیہ کو یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی رہائی میں کہیں نہ کہیں کالے چراغ کا ہاتھ ہے۔ یہ خیال اسے کیوں آیا تھا، اس بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ جب اس نے کروٹ بدلی تو اس کی نظر کرسٹل کے نازک گلدان میں سجائی گئی گلاب کی کلی پر پڑی۔ وہ پوری طرح تر و تازہ تھی اور خوب مہک رہی تھی۔ تانیہ اس کلی کو غور سے دیکھنے لگی اور دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ بالآخر وہ سو گئی، لیکن جب وہ جاگی تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ رات کو جس قدر خوش تھی اس وقت اسی قدر پریشان تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر پہنچی اور محسن کو سلام کیا تو محسن نے سلام کا جواب دیتے اس کا چہرہ دیکھا تو خود بھی پریشان ہو گیا۔
یہی حال خالہ فرزانہ کا ہوا۔ کیا ہوا تانیہ؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ بھائی رات کو میں نے ایک خواب دیکھا ہے، خواب میں نے دادا اعظم کو دیکھا ہے۔ دادا اعظم کو؟ خالہ فرزانہ دادا اعظم کا نام سنتے ہی فکر مند ہوگی۔ کیا کہہ رہے تھے خالہ؟ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ جب میں ان کے سامنے پہنچی تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، ارے اس نحوست کو نکالو گھر سے ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گی۔ اس سے پہلے کہ میں اس نحوست کا نام ان سے پوچھتی، اچانک ایک بہت بڑا ریچھ کہیں سے نمودار ہوا اور میری طرف لپکا۔ میں اسے دیکھ کر چیختی ہوئی بھاگی، مگر اچانک مجھے ٹھوکر لگی اور اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی، تانیہ نے بتایا۔ پھر وہ پریشان ہو کر بولی، اللہ رحم کرے بھائی جان، ضرور کچھ ہونے والا ہے۔ ارے کچھ نہیں ہوگا تانیہ، تم پریشان مت ہو، محسن راؤ نے تسلی دی، لیکن یہ جھوٹی تسلی تھی۔ محسن راؤ اندر سے خود پریشان ہو گیا تھا۔ نہیں بھائی جان، ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ ہمارے گھر میں ایسی کون سی منحوس چیز ہے جسے نکالنے کا دادا اعظم نے کہا ہے۔